السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے سورہ مریم چل رہی ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 46 تا 50 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، التجا ہے کہ اللہ ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فلسفہ توحید کے عنوان سے اللہ رب العزت نے ہمیں جو رہنمائی ارشاد فرمائی اور مکہ المکرمہ کے جو مشرکین اور کفار ہیں ان کے جو باطل نظریات تھے ان کی مذمت فرمائی۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت اور نبوت کے حوالے سے جو رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ بہت عظیم المرتبت اللہ کے نبی ہیں اور صدیق ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے صدیق جس کا قلب بھی سچ کی طرف مائل ہو، اس کے نظریات بھی سچ پر ہوں اور اس کا عمل و کردار بھی سچا ہو، وہ ہر جگہ پر اس سچائی کو پیش کرے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے وہ سچائی کا آغاز کیا، اپنے والد محترم کو دعوت توحید دی، اعلیٰ نظریہ پیش کیا۔ دیکھیے، جب تک بنیادی نظریات درست نہیں ہوتے اس وقت تک عمل و کردار آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سب سے پہلے نظریات درست کرنے ہیں، سب سے پہلے خیالات کو پاک اور صاف کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے نظریہ میں اس عظیم ہستی کو جگہ دینی ہے جو اللہ ہے، جو مالک الناس، الہ الناس، رب الناس ہے۔ پھر آگے بات چلے گی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو بڑے ادب سے، بڑے پیار سے اور بڑی شفقت سے، بڑے احترام سے وہ دعوت دی، اللہ رب العزت کی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن والد محترم درست راستے پہ نہیں آ رہے۔ اب والد محترم کا موقف کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 46 میں، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو جو میرے معبود ہیں ان سے پھرا ہوا ہے، تو ان سے اعراض کر رہا ہے، یعنی میرا اور آپ کا جو اصل میں نظریہ ہے وہی جدا جدا ہے۔ میرے جو معبود ہیں وہ تو یہ بت ہیں، اور تو جس معبود کی بات کر رہا ہے وہ تو ہے ہی کچھ اور ہستی، وہ اس کی پہچان والد محترم کے دل میں نہیں ہے۔ اس لیے والد اس سسٹم سے متاثر ہے جو ظالمانہ سسٹم ہے، اور اس ظالمانہ سسٹم کو قائم کرنے کے لیے جو وہاں کے مذہبی لوگوں نے
بت پرستی کا نظام بنایا ہوا تھا، انسانوں کی عقلوں کو مارنے کے لیے، سوچ کو پست کرنے کے لیے جو شرک اور بت پرستی کا ماحول اور معاشرہ تشکیل دیا ہوا تھا، والد اس کے مطابق چلتا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، یاد رکھیے، جس دماغ میں شرک ہوتا ہے، جن نظریات میں شرک ہوتا ہے، وہ نظریات انتہائی پست ہوتے ہیں۔ اس میں تنگ نظری آ جاتی ہے، ضد آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، ہر درمی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ شرک تو کسی اعتبار سے جائز ہی نہیں، اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اس لیے جو والد محترم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے موقف پر سخت سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم باز نہیں آنے والا، ابراہیم کو منع کیا گیا پھر بھی باز نہیں آتا، کئی واقعات اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت تو بنیادی رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں، اور مزید تفصیلات کے ساتھ جو واقعات اور صورتوں میں آ رہے ہیں، سورۃ الانبیاء میں بھی ہیں۔ تو اب باپ کہتا ہے لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، اور مجھ سے دور ہو جا، ایک مدت تک مجھ سے دور ہو جا۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سخت جملے کہتا ہے کہ آئندہ مجھ سے تم نے ملنا نہیں ہے، اور یہ اسی وقت کہتا ہے کہ جب وہ اس سے مکمل بیزار ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو موقف ہے وہ توحید پر سخت ہے، حتیٰ کہ آپ تو برات کا اعلان کرتے ہیں۔ چنانچہ والد نے بھی آپ کو دھمکی دے دی کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں آپ کو سنسار کر دوں گا۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی ادب کے انداز میں کہتے ہیں ٹھیک ہے، سلامتی ہو آپ پر، ساستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بہت بڑا مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کے لیے دعا کرتے رہے ہیں، جب تک اللہ رب العزت نے منع نہیں فرما دیا تو آپ استغفار کرتے رہے ہیں۔ لیکن جب آپ نے اللہ کی مرضی دیکھی کہ وہ اس پر راضی نہیں ہے تو پھر آپ رک گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ میں، یہ آیت کریمہ گزر چکی ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، مومنوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک جو والدین ہیں یا بزرگ ہیں ان کے لیے استغفار کریں۔ جب یہ واضح ہو جائے کہ ان کے والدین مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں، شیطانی جماعت کے اعلی کار ہیں، پھر ان سے برات کا اعلان کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے کہ آپ دعا کرتے رہے ہیں، لیکن جب اللہ نے منع فرما دیا تو آپ رک گئے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ایسے ہی ہے تو پھر میں بھی آپ کو چھوڑتا ہوں، اور جو اللہ کے علاوہ تم نے یہ بت پرستی قائم کی ہوئی ہے میں سب سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نظریات جو شرک اور ظلم کے ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ آپ مطالعہ کیجئے، اور پھر چلتے چلتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مطہرہ کا مطالعہ کیجئے تو ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ تمام انبیاء نے وقت کے طاغوت سے مقابلہ کیا ہے، ظلم سے مقابلہ کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے جو فرعون ابو جہل تھا اس کا مقابلہ کیا ہے،
اس کے مقابلے کے لیے اگر میدان میں اترنا پڑا ہے تو آپ میدان میں اتر رہے ہیں، تلوار چلانی پڑی ہے تو تلوار چلائی ہے، طاقت کا استعمال کرنا ہے پڑا ہے تو طاقت استعمال کی ہے، لیکن ایک پروسیس کے ساتھ۔ سب سے پہلے جماعت تیار کی، جماعت تیار کرنے کے بعد پھر اس کے مقابلے میں آ گئے، پھر آپ نے بین الاقوامی سطح پر، چونکہ اللہ کے بین الاقوامی نبی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک اللہ کے نبی ہیں، تو آپ نے کیسر و کسریٰ کو خطوط لکھے، اور اگلے دور میں کیسر و کسریٰ بھی فتح ہو جاتے ہیں، پوری دنیا پر اسلام کا عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام غالب آ جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے نمرود کا مقابلہ کیا۔ یہ تو والدین سے جو آپ کا مکالمہ ہو رہا ہے، والد محترم سے مکالمہ ہوا ہے، یہ تو اصل میں بنیاد ہے اس بات کی کہ توحید اور شرک میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کسی بھی ظالمانہ اور مشرکانہ نظام سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، اس کو بیخ و بن سے اکھیڑنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ ظلم اور شرک کے نظام کو جڑ سے نہیں اکھیڑیں گے تو آپ اس کی جگہ توحید کا، عدل کا نظام قائم نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ نے فرما دیا کہ میں بھی آپ کو چھوڑتا ہوں، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے امید ہے کہ میں اللہ کی بندگی سے محروم نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، بس جب ابراہیم علیہ السلام اس اعلیٰ نظریے پہ قائم رہے، اس اعلیٰ فلسفی پہ قائم رکھے، اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنے موقف پہ ڈٹ گئے، جم گئے، تو اللہ رب العزت نے وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اللہ نے آپ کو حضرت اسحاق بیٹا عطا فرمایا۔ پھر حضرت اسحاق کا اگلا قدم، اگلا بیٹا یعقوب علیہ السلام اللہ نے عطا کیا۔ اللہ نے آپ کو بہترین خاندان دے دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو گیا، اسرائیلی تحریک کا آغاز ہو گیا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور یہ سارے جتنے بھی آخر تک اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کے جو آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اور پھر آگے حضرت یوسف، اور پھر چلتے چلتے اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ تشریف لا رہے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں نبی اللہ رب العزت کے اس بنی اسرائیل کے سلسلے میں تشریف لا رہے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو دیا اپنی رحمت عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے بنا دیا سچا بول، سچا قول، سچی گفتگو، اور پھر اونچا قول، کون سا؟ توحید کا قول۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آخری جملے میں یہ رہنمائی ارشاد فرما دی کہ جو گفتگو، جو نظریات، جو پروگرام توحید کا ہے، یہ صدق علیہ، سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے۔ اس لیے اسی نظریہ توحید کی، فلسفہ توحید کی رٹ بھی ہونی چاہیے۔ اگر کسی اعلیٰ قول، نظریے اور گفتگو کو اور پروگرام کو آپ عملی جامہ نہیں پہناتے، وہ تو ہوائی پروگرام بن جائے گا، اس کے تو اثرات ہی ختم ہو جائیں گے۔ جیسے آج کے دور میں ہم نے دین کے ساتھ سلوک کیا ہے، آج دین پر عملاً پریکٹیکل سسٹم کوئی نہیں ہے، تو دین قرآن پاک میں تو موجود ہے،
لیکن وہ ہواؤں میں گفتگو ہو رہی ہے، تقاریر ہو رہی ہیں، لیکچرز ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، اور تضاد موجود ہے، قول و فعل میں تضاد موجود ہے۔ اس لیے کوئی بھی اونچا جو قول بول یا نظریہ ہوتا ہے اس پر عمل و کردار کی ضرورت ہوتی ہے، عملی سسٹم کی تشکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔